نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 25 حدیث نمبر 87۔ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءهم۔ باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترغیب دلانا وفد عبد القیس کو اس بات پر ان یحفظوا الایمان والعلم، وہ ایمان اور علم کی باتیں سیکھیں، ویخبروا من وراءهم، اور اپنے پیچھے والے خاندان برادریوں کو جا کر سکھلائیں اور ان کو بتلائیں۔ اس باب کا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنا درست نہیں، بلکہ اس کا آگے ابلاغ کرنا بھی ضروری ہے، اور ابلاغ کرنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے تمام علوم کا در ماہر ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ جتنا علم اس نے حاصل کر لیا ہے، جتنی معلومات حاصل کی ہیں، اس کا آگے ابلاغ کرنا، پہنچانا وہ لازم ہے۔ اس کے لیے نہ کسی مدرسے کا سند یافتہ ہونا، نہ کوئی بڑی ڈگری کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ بلغ انی ولو آیا کے تحت کسی کو ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو اس کا آگے ابلاغ کرے، آگے پہنچائے۔ چنانچہ وفد عبد القیس یعنی عبد القیس قبیلے کا ایک وفد آپ کے پاس آیا تو کچھ دن آپ کے پاس وہ ٹھہرے۔ جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے چند ایام کے اندر دین کی، اسلام کی باتیں سیکھی ہیں، ان پر خود بھی کاربند رہنا اور اپنے پیچھے اہل و عیال کو، اپنے محلے علاقے والوں، ان کو بھی یہ سکھلانا۔ وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اہلیکم فعلموهم۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ کر جاؤ، لوٹ کر جاؤ، وعلموہم، یہ دین کی تعلیمات جو آپ نے مجھ سے سیکھی ہیں یہ ان کو سکھلاؤ۔ یہ متصل سند کے ساتھ امام بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 628 کتاب پیچھے لائے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، 15 روایات ان سے مروی ہیں، 2 بخاری مسلم کے اندر ہیں اور باقی 15 روایات ان سے اور بھی ہیں، مروی ہیں۔ اس سے ثابت ہی ہوا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب چند دن آپ کے پاس اسلامیات، دینیات سیکھنے کے بعد واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو بھی فرمایا تھا کہ یہ باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں یہ اپنے اہل و عیال کو، پیچھے والوں کو بھی سکھلانا۔ حدیث نمبر 87۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر۔ غندر یہ ان کا لقب ہے، لقب سے معروف ہیں، نام محمد بن جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو عبداللہ محمد بن جعفر غندر۔ قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ، ابو جمرہ سے مراد نصر بن عاصم ہیں۔ قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس۔ ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں مترجم تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کلام جو عربی میں تھی
وہ دوسری زبان کا ٹرانسلیشن کرتا، تبدیل کر کے لوگوں کو سناتا۔ فقال ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال من الوفد او من القوم، آپ نے پوچھا یہ وفد کون ہے یا یہ قوم کون ہے؟ جب وہ آئے، چونکہ پہلی مرتبہ آئے تھے، آپ کو پہچان نہیں تھی، آپ نے پوچھا کہ یہ آنے والا وفد یا آنے والے افراد کون لوگ ہیں؟ قالوا ربیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ سے ہیں۔ ربیہ تو یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، نحن ربیہ، ہم ربیہ قبیلے سے ہیں۔ ثابت ہوا کہ آنے والے ان کا تعارف کرنا، ان سے پوچھنا ان کے کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ جب تک انسان کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، اس وقت تک ان سے گفتگو کرنا، کس انداز کی گفتگو کرنی ہے، کہاں کے آدمی ہے، کیا کرنی ہے، یہ اس کی صحیح طرح تعین نہیں ہو سکتی، تو پہلے تعارف ہونا چاہیے۔ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد، جب انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ قبیلے سے آئے ہیں، سے ہمارا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو یا وفد کو، آنے والی قوم اور وفد کو مبارک ہو، اہلا وسہلا، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ کوئی شرمندگی نہ کوئی ندامت، یہاں کسی قسم کے آپ کو کوئی پشیمانی اور کوئی ندامت نہ ہوگی، ایسے سمجھے جیسے آپ اپنے خاندان گھر میں آ گئے۔ قالوا اننا نأتیک من شقۃ بعیدۃ، انہوں نے عرض کی کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایک لمبی مشقت کے ساتھ، بیننا و بینک ھذا الحی، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ ایک قبیلہ ہے، من کفار مضر، جو مضری کافر ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک کافر قبیلہ مضری جو مشہور عربوں کے ڈاکو ہیں وہ حائل ہیں، ہم ہر موسم میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام، نہیں ہم طاقت رکھتے کہ ہم آپ کے پاس آئیں مگر حرمت والے مہینہ میں۔ فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، بس ہمیں حکم دیجیے ایسی بات کا کہ ہم خبر دیں اس کی اپنے پیچھے والوں کو، ندخل بالجنہ، اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ہم ہر سال آپ کے پاس نہیں آ سکتے، تو اب یہ حرمت والا مہینہ ہے جس کے اندر عربوں کے ڈاکو اور چور اور ڈکیٹ جو ہیں وہ بھی آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چوری ڈاکہ نہیں ڈالتے، اس لیے ہم ان کے علاقوں سے گزر کر آ چکے ہیں، اس لیے اب تو موقع تھا، تو دوبارہ ہمارا آنا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو ہمیں مختصر اور جامع انداز کے اندر دین کی باتیں بتلا دیجیے جن پر ہم بھی عمل کریں، ہمارے پیچھے والے بھی کریں اور ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ فَأَمَرَ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آپ نے حکم دیا ان کو 4 چیزوں کا اور منع کیا 4 چیزوں سے، 4 کام کرنے کا اور 4 سے باز آنے کا، رک جانے کا حکم دیا۔ امر بالایمان باللہ عز وجل وحدہ، حکم دیا ان کو ایک اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا، کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ساتھ ہی آپ نے وضاحت فرما دی کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب۔ پوچھا هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی ذات پر، ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب، کیا مفہوم بنے گا۔ قال شہادت لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ایک اللہ پر ایمان لانے
کا مطلب یہ ہے اس بات کی شہادت دینا کہ الہ اور معبود بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول پیغمبر ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَصَوْمُ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، وَتُؤْتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور جو تم مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ نکالنا ہوگا۔ جو چونکہ جنگوں کے تال کے واقع ہو رہے تھے تو جہاد کے جو مختلف مواقع پیش آ رہے تھے تو اس کے اندر جو مال غنیمت ہو اس میں سے 5واں حصہ تم نے نکالنا ہوگا۔ یہ تو تھا جن 4 کاموں کے کرنے کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْطَمِ وَالْمُزَفَّرِ، اور منع کیا ان کو دبا سے۔ دبا کدو کا برتن، کدو جب اپنی بیل کے ساتھ لگا ہوا سخت ہو جائے، اس کا چھلکا اوپر سے بڑا سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو توڑ کر اس کو خاص طریقے سے اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے اور نیچے ایک برتن نما رہ جاتا تھا۔ پہلے دور کے اندر جب سادہ قسم کی زندگیاں ہوتی تھی اس طرح برتن بنا لیے جاتے تھے۔ والحنتم، حنتم مٹکے جو مٹی سے بڑے بڑے مٹکے بنائے جاتے ہیں۔ والمزفت، تار کو لگے ہوئے برتن، برتنوں کو تار کو لگا دیتے جب اس کو پکاتے تاکہ اس کے اندر جو چیز ڈالیں وہ دیر تک اس کی تاثیر میں تبدیلی نہ آئے۔ قال شعبہ راوی فرماتے ہیں وربما قال النکیر، بسا کا انہوں نے کہا نکیر۔ میرے شیخ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے کبھی تو مزفت کا لفظ بولا کبھی نکیر کا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ وربما قال المقیر، اور کبھی کبھی مقیر کا لفظ بولا۔ تو بہرحال مزفت، نکیر یا مقیر، اس سے مراد تار کو لگا ہوا برتن۔ قال احفظوہ، آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی ان کو یاد کرو، وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور اپنے پیچھے والوں کو ان کی خبر دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سے استدلال یہ کیا کہ اب دیکھیے آپ نے چند باتیں 4 کام کرنے کے اور 4 رکنے کے، یہ 8 چیزیں ان کو بیان کی ہیں، تو انہی کے بارے میں کہا کہ جو معلومات آپ نے مجھ سے سنی ہیں ان کو یاد کرو اور پیچھے والوں کو جا کر ابلاغ کرو، پہنچاؤ۔ تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، ان کو اچھی طرح ضبط اور حفظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پہلے عمل، خود عمل، اور اس کے بعد آگے دوسروں کو بھی اس کا ابلاغ کرنا چاہیے۔ باب نمبر 26، باب الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ، باب ہے سفر کرنا درپیش مسئلہ میں۔ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی مسئلے کا اندر الجھن پیدا ہو جائے، اسی طرح ہی شش و پانی میں رہنا، تذبذب اور اضطراب میں رہنا یہ درست نہیں، بلکہ اہل علم کے سامنے وہ پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کا حل آئے اور دل کا اطمینان آئے۔ جس طرح کہ محاورہ کہ فَإِنَّمَا الشِّفَاءُ الْأَيِّ السُّؤَالُ، کہ بھول جانے اور مسئلے کے اندر اضطراب پیدا ہو جانے کا حل یہ ہے کہ اس کے آگے سوال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے۔ اس کے اندر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تردد والا مسئلہ رائے اور قیاس کی بجائے اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے۔ پہلے اپنی عقل اور رائے کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جب چاروں طرف سے کوشش کی ہے کہ نصوص کی روشنی کے اندر وہ مسئلہ ملے، اگر نہیں ملا، کوئی بتلانے والا بھی نہیں، تو پھر انسان نے اپنی فہم، اپنی عقل اور رائے تو پیش کرنی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے کتاب و سنت کی نصوص سے اس کو مسئلہ ملے، خود اس کی اگر یہ ادراک اور دسترس میں نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرے۔ جیسے آج کے دور کے اندر موبائل تو ہر ایک کے پاس ہی ہے، تو اہل علم کا
کے ساتھ بھی رابطہ ہونا چاہیے، ان کے نمبر بھی رکھنے چاہیے۔ دنیا والے کاروباری سلسلے کے لوگوں کے تو بڑے نمبر ہم نے رکھے ہوتے ہیں، پورے کے پورے ان کی لسٹیں ہوتی ہیں، تو جو اہل علم ہے ان کے بھی نمبر رکھنے چاہیے۔ جب بھی کبھی موقع کوئی ایسا آ جائے، کسی مسئلے کا تو الجھن ہو، تو اپنی عقل، اپنی طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی بجائے اہل علم سے اس کا حل دریافت کرنا چاہیے۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ ہے، قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثنا عبداللہ بن ابی ملیکہ۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ، ابو ملیکہ یہ عبداللہ کے باپ نہیں، یہ بلکہ ان کے دادا ہے۔ عربوں کے ہاں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باپ کی بجائے دادا کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اگر دادا زیادہ معروف ہے لوگوں کے اندر تو پھر، اور باپ کی اتنی شہرت نہیں ہے تو پھر باپ کو چھوڑ کر دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو عبداللہ کے باپ کا نام عبید اللہ ہے، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ہے، تو درمیان میں باپ کا واسطہ نکال کر ابو ملیکہ کی طرف ان کی نسبت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان عقبہ بن الحارث، وہ عقبہ بن حارث سے بیان کرتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کا سماع جو ہے یہ ثابت ہے، جیسا کہ کتاب النکاح حدیث نمبر 5104 کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے۔ اور یہ عقبہ بن حارث یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کی بخاری کے اندر 3 روایتیں صحیح بخاری کے اندر ان کی آئی ہیں، اور ان سے امام بخاری اور امام ابن ماجہ ان سے روایتیں لائی ہیں، دیگر محدثین ان سے روایتیں انہوں نے ان سے روایت نہیں کی۔ عقبہ بن حارث فرماتے ہیں انہوں تزوج امرأة لأبی احاب ابن عزیز، انہوں نے نکاح کیا ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے۔ ابو احاب بن عزیز کی بیٹی جس کا نام غنیہ، کنیت اس کی ام یحییٰ تھی، غنیہ اس عورت کا نام تھا جن سے انہوں نے نکاح کیا۔ فأتت امرأة، ایک عورت آئی، جب ان کا نکاح ہو گیا تو بعد میں ایک عورت آئی۔ فقالت انی قد ارضعت عقبہ والذی تزوج، اس نے آ کر بتلایا کہ میں نے عقبہ اور جس سے اس نے نکاح کیا ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، کہ میں نے عقبہ بن حارث کو بھی دودھ پلایا اور جس سے اس نے نکاح کر لیا ہے یعنی غنیہ اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے۔ تو دودھ ایک ہی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے یہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ تو جس طرح حقیقی بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں تو رضائی بہن بھائیوں کا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تو آ کر عورت دودھ پلانے والی نے یہ خبر دی کہ میں نے تجھے بھی اور تیری بیوی دونوں کو دودھ پلا دیا، تم نے نکاح کیسے کر لیا؟ فقال لها عقبہ، حضرت عقبہ ان کو فرمانے لگے ما اعلم انک ارضعتنی، مجھے تو کوئی علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، ولا اخبرتنی تو نے مجھے خبر دی ہے، نہ مجھے کوئی یاد ہے چھوٹی عمر میں بچپن کے اندر اس وقت پلایا ہو، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے، اور آج تک تو نے خبر بھی نہیں دی، نہ تو نے، نہ میری والدہ نے، نہ کسی رشتہ دار اور برادری والے نے، کسی نے ہمیں نہیں بتلایا۔ چنانچہ اب اس کو تردد ہوا کہ یہ کیا مسئلہ کہ نہ مجھے علم ہے نہ خاندان کو پتا ہے، دو لڑکا لڑکے خاندان دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو انہوں میں سے کسی ایک کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم رضائی بہن بھائی ہیں، ہم نے دودھ پیا۔ وہ چنانچہ انہوں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو مکہ سے انہوں نے مدینہ کی طرف سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے۔ فراقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، سفر کیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ کی طرف۔ فسألہ، پھر آ کر آپ سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، آپ نے کہا کہ کیسے
اب تم خاوند بیوی کیسے رہ سکتے ہو؟ فقد قیل، یہاں تحقیق ایک بات کہہ دی گئی ہے، جب ایک عورت نے یہ بات کہہ دی تب تم آپس میں خاوند بیوی کیسے رہ سکتے ہو، بن سکتے ہو؟ فارق عقبہ، تو عقبہ نے ان کو فارغ کر دیا، ان کو طلاق دے کر جدا کر دیا۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس نے دوسرے خاوند سے بے نکاح کر لیا تھا۔ چنانچہ پھر عورت نے دوسرے مرد سے، جس کا نام زریب جن کا نام تھا، ان کے ساتھ بھی بعد میں نکاح کر لیا۔ اس کے اندر مسئلہ رضاعت کی شہادت میں کہ رضاعت کے مسئلہ میں کیا ایک عورت کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں، اس کے اندر 3 قول ہیں، بلکہ 4 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی معتبر ہے، جس عورت نے دودھ پلایا ہو، داعیہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کے پیش نظر ایک نظریہ یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نظریہ، امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور امام زہری، ان تمام کا نظریہ یہی ہے کہ رضاعت کے مسئلہ میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ دوسرا نظریہ امام مالک رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 کی گواہی معتبر ہوگی، ایک کی گواہی معتبر نہیں ہے بلکہ 2 کی گواہی معتبر ہوگی۔ تیسرا امام شافعی کا، وہ عام جو گواہی کا اصول ہے کہ 2 مردوں کی گواہی ہو اور 2 عورتیں ایک مرد کے قائم کام ہوتی ہیں تو گویا کہ 4 عورتیں گواہی دیں تب معتبر ہوگی۔ یہ امام شافعی کا نظریہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام شہادت کی طرح ہے، جس طرح عام سلسلے میں شہادت ہے کہ 2 مردوں کی شہادت ہو اور 2 عورتیں ایک مرد کے قیام کام ہوتی ہیں، اس طرح یہ شہادت سمجھی جائے گی۔ لیکن اس کے اندر محدثین کا نظریہ یہی ہے کہ ایک عورت کی گواہی، یہ رضاعت کے مسئلہ کے اندر ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ جس طرح عقبہ بن حارث ایک مسئلہ کی خاطر مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے سفر کیا ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، اسی طرح اگر کسی مسئلے کے اندر اضطراب ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے بجائے پہلے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عمل بھی کرتے رہیں، شبہ بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ بات جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، عمل کر رہے ہیں، جب کبھی بات ہو کہ یار میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تردد ہے اس میں نے بھی پوچھنا تھا، پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر تو ایک روپے کا فرق نظر آتا تو فوراً فون کر کے پوچھتے ہیں، معمولی سے پتا ہو نا کہ دکاندار نے قیمت سے زیادہ لگے تو جلدی سے فون کریں گے، دوسرے کو پوچھیں گے، چوتھے کو پوچھیں گے، 5-7 کو فون کر کے پوچھیں گے فلاں چیز کا ریٹ کیا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں اتنی بے حسی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ سال ہر سال بغیر تحقیق کے، بغیر کسی علم کے اسی طرح عمل کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو بنیادی چیزوں کا تک علم نہیں ہے۔ کئی لوگ اچھے بھلے شادی شدہ 2-2 3-3 4-4 ان کے بچے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے تو ان کو غسل کا طریقہ کیا نہیں پتا۔ اتنے بچے ہو گئے ہیں تو اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اور بنیادی چیزیں، عام معمولی چیزیں جو ان کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے بارے میں، موبائل کے بارے میں کہ جنہیں اس کے فنکشن ہے، اور نیٹ کے بارے میں اور باقی دنیاوی معلومات کے بارے میں تو فر کر کے آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو دین کے بارے میں یہ ہماری بڑی سستی اور کوتاہی۔ بہرحال بات امام صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کے بارے کے اندر تحقیق کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔